کہ افغان طالبان کی جانب سے ایک بار پھر پاک افغان سرحد پر بلا اشتعال جارحیت، اور آپ کو اپڈیٹ کریں کہ پاکستان کی جوابی کارروائی 8 افغان طالبان ہلاک اور 16 زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستانی سینا نے 24 گھنٹے پہلے طالبان کو چیلنج دیا اور آج طالبان نے وہ چیلنج پورا کر کے دکھا دیا۔ دنیا آج حساب مانگ رہی ہے اور یہ حساب مانگے گی دنیا۔ It is unfortunate to scapegoat Pakistan for the failures of others. پاکستان اپنا سب سے بڑا دشمن اس وقت افغانستان کو سمجھ رہا ہے نا؟ نہیں، افغانستان ہمارا دشمن نہیں ہے۔ دیکھیں، اب ایک مسلمان جو ہے وہ کبھی کسی مسلمان کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ کہ طالبان رشیا سے جو ہے وہ ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ خریدنے کو جا رہے ہیں، اور رشیا بھی یہ دیکھیں، یہ مسئلہ ابھی نہیں ہوا ہے، یہ بات ابھی نہیں ہوئی ہے، یہ پچھلے کئی مہینوں سے یہ رشیا کے ساتھ جو ہے بات چیت چل رہی تھی طالبان کی، لیکن اب جا کے کنفرم ہوا ہے۔ پاکستان جو آج اپنے چیلے سے ہی بری طرح پٹ گیا۔ پاکستان کے اس چیلے کا نام ہے طالبان، حالانکہ وہ پاکستان کو اپنا گرو نہیں مانتا، اسی لیے پاکستان افغان بارڈر پر کوئی بھی مسئلہ ہوتے ہی دونوں طرف سے فائرنگ شروع ہو جاتی ہے۔ افغان طالبان کی پاکستان پر دہشت گرد حملوں میں سہولت کاری ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ افغان طالبان کی بین الاقوامی سرحد پر جارحیت کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ رشیا مان گیا ہے کہ رشیا اب افغانستان کو دے گا یا بیچے گا یا سیل کرے گا ایئر ڈیفنس سسٹم۔ دیکھیں، پاکستان کے ساتھ ہر اگلے دن جو ہے وہ افغانستان اور پاکستان کی ڈیورنگ لائن پہ فائٹ ہو رہی ہے، اور ہر روز جو ہے کبھی وہاں سے اٹیک ہو رہا ہے، کبھی یہاں سے اٹیک ہو رہا ہے، اور یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ افغان طالبان جو ہیں وہ رشیا سے اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم خریدنے جا رہے ہیں۔ بڑے لمبے عرصے سے رشیا اور افغان طالبان کے درمیان بات چیت جاری تھی، ڈیل ہو رہی تھی، لیکن اب یہ خبر کنفرم ہو گئی ہے کہ افغان طالبان رشیا سے ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ خریدنے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ایئر ڈیفنس سسٹم پاکستان کے لیے خریدا جا رہا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں وہ خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ آئے دن بارڈر پر ایک دوسرے کے ساتھ جھڑپیں ہوتی ہیں۔ ترخم بارڈر پہ آپ دیکھ لیں کہ 2 دن پہلے جو بھی معاملات پیش آئے، پہلے تو اگر میں انڈیویجولی دیکھوں، میرے لیے تو خوشی کی بات ہے کہ افغانستان، صرف افغانستان نہیں، جتنے ہمارے نائبر کنٹریز ہیں یا جو بھی ہیں، وہ جتنے پروگریس کرے ہمارے لیے بہتر ہیں۔ تو پاکستان کی یہ میں ایک ویک پوائنٹ سمجھوں گا کہ یہ ہمیشہ سے مطلب اس کے جو ریلیٹیوز کنٹریز ہیں، کبھی اس کے ایک ریلیٹیو کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں کسی دوسرے کے پاس، تو اب پاکستان کو چاہیے کہ جتنے بھی اس کے ریلیٹیوز ہیں یا نائبر کنٹریز ہیں، ان سب کو اس میں ان کے پروگریس میں اگر یہ کلیدی کردار ادا نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے اس میں انٹرپٹ بھی نہ کرے۔ صرف پاکستان کو نہیں، پوری دنیا کو جو کنٹریز ہیں وہ اس کو سوشل آرڈر جو ہے نا مینٹین رکھنا چاہیے۔ ہم سب کو پتہ ہے، یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ آیا پاکستان افغانستان کے انٹرنل میٹرز میں انٹرپٹ کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر افغانستان کا حکومت گر چکا ہے یا کسی بھی کے ہاتھ میں ہے، ڈکٹیٹرشپ ہیں جو بھی ہیں، اگر افغانستان اپنے بل بوتے پر کچھ بھی کر رہا ہے اپنے ملک کے لیے، اپنے عوام کے لیے، پبلک کے لیے، اگر کچھ وہ اسٹرانگ سٹیپ اٹھا رہا ہے تو وہ اس کے لیے ایک زبردست پوائنٹ ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں ہر ملک کو چاہیے کہ وہ اپنا ڈیفنس سسٹم ان کا ہوگا، یا ان کا جو وہ جوابی جو ایک سسٹم ہوتا ہے، جس طرح آپ اسرائیل کا دیکھیں، دوسرے کا دیکھیں، اگر کوئی بھی ہمارا نائبر کنٹری ہے، مسلم کنٹری ہے، جو بھی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ان کے لیے ایک اچھا سٹیپ ہے وہ اٹھا لے۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے افغانستان، اور وہ اپنے ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کر رہے ہیں، لیکن بات مسئلے کی یہ ہے کہ وہ ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ پاکستان کے لیے خریدا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کی بالکل بھی آپس میں نہیں بنتی۔ نو ڈاؤٹ ایک وقت تھا کہ ہم نے انہی افغان طالبان کو سپورٹ کیا تھا، لیکن آج پاکستان مانتا ہے کہ یہ افغان طالبان پاکستان کے جانی دشمن بن چکے ہیں۔ آپ نے ابھی ایک بہت اچھا لفظ اچھا کہا ہے کہ مطلب ایک ایسا وقت ہے کہ ہم نے افغانستان کے طالبان کو سپورٹ کیا۔ یہ میں بالکل یہ چیز صحیح نہیں سمجھتا کہ ایک ایسا گروپ جو کسی ملک کے پولیٹکس کو یا اس کے سوشل سسٹم کو نقصان پہنچائے اور دوسرا ملک اس کو سپورٹ کرے۔
یہ پاکستان بالکل ایک نگیٹو رول جو ہے وہ پلے کر رہا ہے افغانستان کے طالبان کو سپورٹ کرنا. پاکستان کو چاہیے تھا کہ افغانستان کا ڈیموکریسی جن کے ہاتھ میں تھا ان کو سپورٹ کرے. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان ڈیفنس سسٹم کو صحیح بنانے کی کوشش میں ہے, وہ پاکستان والے کہتے ہیں کہ صرف یہ ہمارے لیے بنا رہے ہیں. اگر پاکستان مسلم کنٹریز میں اس وقت ٹاپ پہ ہم کہیں تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا. اس کا جو اٹامک سسٹم ہے, ڈیفنس سسٹم, سب کچھ ٹھیک ہے. تو ہم یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے افغانستان کا جو پاکستان کا جو سسٹم ہے یہ صرف نیبرز کے لیے یا افغانستان کے لیے ہے. تو افغانستان اگر یہ اپنا سسٹم بنا رہا ہے تو یہ پورے ورلڈ کے لیے, اگر اس کے بارڈر تاجکستان کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں, قازقستان کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں, ایران اور پاکستان کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں, تو وہ اپنے بارڈرز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سسٹم بنا رہا ہے, نہ کہ صرف پاکستان کے لیے. اب یہ دیکھیں نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے تعلقات انڈیا کے ساتھ کس حد تک مضبوط ہو چکے ہیں. انڈیا افغانستان کو بڑا سپورٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو پاکستان کو, پاکستان کے اداروں کو کہیں نہ کہیں خطرہ لاحق ہے کہ انڈیا افغانستان کو پاکستان کے لیے استعمال کر سکتا ہے. اس لیے دیکھیں پہلے ہم نے کیا کیا, پچھلے سال ہم نے جتنے افغانی تھے انہیں ملک بدر کر دیا. یہ بالکل مسکنسپشن ہے, مس انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستانیوں کا. میں تو کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں تمام جو کنٹریز ہیں جو ڈیولپڈ کر رہے ہیں وہ اٹھ کے ایک دوسرے ملک میں وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. چائنا کو دیکھو, چائنا نے اپنے ملک کو ڈیولپڈ کر کے ایک پینیکل پہ پہنچایا ہے. اب وہ کوشش کرے پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, انہوں نے ملائیشیا میں انویسٹمنٹ کیا ہے. اب انڈیا بھی آپ کو پتا ہوگا کہ اس نے برٹش کو کراس کیا اکانومی میں. اب انڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ نہ کہ انڈیا کے سب کنٹریز کو اگر آپ کمپیئر کریں, انڈیا بھی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں وہ انویسٹ کروں دوسرے ممالک میں. اب افغانستان اگر ویک کنٹری ہیں پولیٹکس کے حوالے سے, ان کا جو لینڈ ہے وہ ریسورسز سے فل ہے. اب انڈیا یہ چاہتا ہے کہ میں ادھر انویسٹ کروں, اس کو بھی فائدہ پہنچے, مجھے بھی پہنچے. اب پاکستان کو بھی یہ چاہیے, انڈیا سے زیادہ موقع پاکستان کے لیے ہیں کہ وہ اس کے ڈیفنس سسٹم میں اس کو مدد کرے. ایک راداری کھولے افغانستان کے ساتھ. یہ جو 5 مہینے سے چمن بارڈر پہ یہ دھرنا بیٹھا تھا, انہی کی وجہ سے کہ یہ ہمیں جو کاروبار ہیں, جو لاکھوں لوگوں کی زندگیاں اس بارڈر سے جڑی ہوئی ہیں. پاکستان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہمارے تعلقات افغانستان کے ساتھ ٹھیک ہو. افغانستان کے ساتھ اٹھ کے پھر انڈیا کا, پاکستان کبھی ان کو ہاتھ نہیں لگاتا جو ان سے طاقتور ہیں. ان کو چڑھتا رہتا ہے جو ان کے انڈر ہیں, ان کے پولیٹکس میں انٹرپٹ کر رہے ہیں. جو افغانستان کا ڈیفنس سسٹم رشیا دے رہا ہے, میں بالکل اس چیز کے فیور میں ہوں. لیکن اب یہ دیکھیں نا, نظر یہ آتا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر نہیں ہیں, لیکن اندر کھاتے آپ دیکھیں تو دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ ان لیگل طریقے سے ٹریڈ بھی ہو رہی ہے, جسے ہم سمگلنگ کہتے ہیں. یہ پاکستان, اب میں اگر ڈیپ میں چلا جاؤں تو یہ میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا, لیکن یہ پورے پاکستان کو پتہ ہے. یہ بالکل یہ کسی سے پوشیدہ بات نہیں ہے کہ سمگلنگ اگر پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ یا پاکستانی گورنمنٹ ایک دن کے اندر وہ چاہے تو وہ سمگلنگ کو روک سکتی ہے. پاکستان کا ذریعہ معاش بنام جو ہے وہ ایگریکلچر ہیں, لیکن اگر آپ انڈر گراؤنڈ دیکھیں یہی سمگلنگ وغیرہ ہے. پاکستان چل اسی چیز سے چل رہا ہے. پاکستان کے جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں, جتنے ادارے ہیں, ان کا کاروبار یہ بنا ہوا ہے.